الله 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 وفقني يا الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، الحمدللہ ماہ مبارک رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر سن رہے ہیں، اور آج کی یہ دوسری مجلس ہے، دوسری نشست ہے۔ گزشتہ کل البلاغ چینل کے ذریعے سورہ فاتحہ سے متعلق اس کے فضائل، مسائل اور چند نام آپ نے گوشے گزار کیے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں سورہ فاتحہ کے بقیہ چند نام پیش خدمت ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، سورۃ الصلاۃ۔ اس کو سورۃ الصلاۃ اس لیے کہا گیا کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کو فضیلت کے عنوان سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اس سورت کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ امام مسلم نے مسلم شریف میں، اسی طرح سے حدیث کی دیگر تمام کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے، اور صاحب نور الایضاح نے بھی کتاب الصلاۃ میں محشی نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز میں یہ سورت پڑھتا ہے تو اس وقت حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا یہ قول نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو میرے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کیا، کہ جب بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے سوال کیا۔ یعنی گویا جو دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائیں گے۔ پھر اگلی آیت جب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا یا جو بھی مانگے گا۔ یہ خود ایک اپنی جگہ پر فضیلت کی حامل حدیث ہے، اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں
کہ اس سورت کی آدھی سورت میں اللہ رب العزت کی حمد اور اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور آدھی سورت میں بندے کی دعا ہے، درخواست ہے۔ اب آدھی آدھی اگر کرتے ہیں تو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، تو 3.5 آیتیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک اللہ رب العزت کی حمد ثنا، اس کی اس کے لیے عبادت کے اقرار اور اللہ کے سامنے بندہ اظہار کرتا ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے آخر تک بندہ اللہ رب العزت سے جو دعا کرتا ہے اس کا بیان ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اس لحاظ سے اس سورت کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا ہے۔ ایک اور نام اس سورت کا سورۃ الحمد بھی ہے۔ سورۃ الحمد اس لیے کہا گیا کہ اس سورت میں اللہ رب العزت کی حمد کو ابتدا ہی سے بیان کیا گیا ہے، اس کی تعریف کو بیان کیا گیا ہے، اس کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا گیا ہے، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کو بیان کیا گیا ہے، اس کی بزرگی کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے کہ اس سورت میں شفا ہے، کہ کسی بھی بیماری اور مرض کے لیے بندہ اس کو پڑھ کر دم کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو شفا ضرور دیں گے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مع ان کے کچھ احباب اور ساتھیوں کے، یعنی ایک وفد بنا کر، ایک دستہ بنا کر کسی محاذ پر روانہ کیا۔ وہ جاتے رہے، چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے ان کا گزر ہوا، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں پر تھوڑا ٹھہر لیتے ہیں۔ بستی والوں سے انہوں نے ضیافت کرنے کی خواہش ظاہر کی، امید تھی، بھوکے تھے، پیاسے تھے، تو ان کو بھی امید تھی کہ یہ لوگ کچھ ضیافت کر لیں گے، لیکن بستی والوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے الگ سے اپنا خیمہ لگایا اور کچھ انتظام میں لگ گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس بستی کے ایک سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا اور اس کا زہر اس کو چڑھ گیا، پریشان ہوا، لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیسے اس کا علاج کیا جائے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس ملنے گئے، جھاڑنے والوں کے پاس میں، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور کوئی ماہر طبیب ڈاکٹر بھی اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے، تو شاید ان میں کوئی اگر ہو جھاڑنے والا تو ان سے جھڑوا لیتے ہیں۔ وہ ان کے پاس میں آئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے درخواست کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جھاڑنا تو جانتے ہیں، لیکن تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، اس کے لیے ہم نہیں جھاڑیں گے، اس لیے اب معاملہ طے ہوگا۔ تو کہا کیا معاملہ؟ تو 30 یا 40 بکریوں پر معاملہ طے ہوا کہ اتنی بکریاں دو، پھر ہم جھاڑ دیں گے۔ وہ راضی ہو گئے، انہوں نے بکریاں دی، اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے جھاڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ جھاڑتے جھاڑتے اللہ رب العزت نے شفا دی، اور اس سانپ کا زہر جاتا رہا، اور وہ سردار صحت مند تندرست ہو گیا۔ وہ چلے گئے۔ اب یہ رفقا جتنے تھے، انہوں نے آپس میں گفت و شنید کی کہ اب ان بکریوں کا کیا کیا جاوے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تقسیم کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے ہم ان سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے ہیں، اپنا حال بیان کرتے ہیں، پھر آپ جو فرمائیں گے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ وہ مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، انہوں نے اپنا حال دریافت کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کو سننے کے بعد ان کی تعریف بھی کی اور تعجب کا بھی اظہار کیا کہ تم کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں گے تو زہر ختم ہو جائے؟ تعجب کا اظہار کیا اور پھر فرمایا کہ ان بکریوں کو تم آپس میں تقسیم بھی کر لو، کھاؤ، مجھے بھی کھلاؤ اور میرا بھی حصہ اس میں لگاؤ۔ اس لحاظ سے اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے۔ اس سورت سے متعلق باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔